آج ہمارے ساتھ جو یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں ان کے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. پیبز ہاسپٹل ایک ہاسپٹل ہے جس میں یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں. میں آپ کو ملوانا چاہوں گی ڈاکٹر جہانزیب مغل, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میکسوفیشل اینڈ اورل کینسر سرجری یونٹ, پیبز ہاسپٹل. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سامیہ مفتی, سی آف روجا کامز, PR, ایڈورٹائزنگ, ڈیجیٹل میڈیا اینڈ آنری کنسلٹنٹ, پیبز ہاسپٹل. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ یہ پیبز کا مطلب کیا ہے؟ بیکاز ایون آئی ایم کنفیوزڈ کہ میں کب سے سوچ رہی ہوں کہ میں نے سنا نہیں کبھی یا مجھے پتا نہیں ہے, اینڈ یہ کیا کر رہا ہے, کیا فیسلٹیز ہیں؟ تو پیبز از این ابریویشن PEBS فار پاکستان آئی بینک سوسائٹی. اینڈ دس از اے سوسائٹی جو کہ 1968 میں بنی تھی, اور یہ پاکستان کی سب سے پرانی رجسٹرڈ چیریٹی ہے, اولڈر دین آل دی ادرز. اور یہ ایک موومنٹ تھی فار دی ریسٹوریشن آف ویژن اینڈ پریونشن آف بلائنڈنس. شروع یہ کہانی یہاں سے ہوئی تھی. تو اسپینسر آئی ہاسپٹل ایک بہت بڑا نام ہے, کراچی کا KMC کا ایک ہسپتال ہے. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو کہ مل کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کام کرنا ہے, لٹرلی ایک درخت کے نیچے, اور وہاں سے یہ موومنٹ کا آغاز ہوا. پھر 1971 میں اس کے اوپر ایک بہت بڑی ایک تنظیم ہوئی, ایک بہت بڑی مہم چلی جس میں کارنیل گرافٹنگ کو پاکستان میں لایا گیا. یہ جو کارنیا ہوتا ہے اس کی اگر آپ اپنی بینائی کھولیں تو یہ پریونٹیبل ہے اور کیوریبل ہے. تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہی لوگ لے کے آئے تھے. ہینس دا نیم پاکستان آئی بینک. ایک مینڈیٹ ان کو مل گیا کہ پاکستان بھر میں اب آپ یہ کام کریں. تو یہ کام اب 55 سال سے جاری ہے, اور ایک ہسپتال جو ہے وہ 1993 میں قائم کیا گیا ناگن چرنگی نارتھ کراچی پہ. اب آپ نے ایک بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ دیکھیں پتہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم نام لیتے ہیں ناگن چرنگی نارتھ کراچی کا تو لوگوں کو تو اس کا بھی نہیں پتا کہ کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں کم لوگوں کو پتا ہے. سیکنڈلی جب 93 میں ہسپتال بنا تو جو لوگ کراچی کی تاریخ سے تھوڑا واقف ہے وہ جانتے بھی ہیں کہ کراچی میں 90s میں بہت کچھ ہوا. شہر میں کرفیو بھی لگتا تھا, شہر بند بھی ہوتا تھا, اور 90s ایک بہت ہی ٹرموائل کا ایک وقت تھا, ہاربل ٹائم. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسپتال کی ایک ویزیبلٹی میں کچھ کمی آئی. لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہسپتال کی ویزیبلٹی میں کہوں گا اس وقت کوانٹم لیپس ہوئی ہیں. اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہسپتال جو ہے وہ آنکھوں کے شعبے سے بہت آگے بڑھ گیا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ جیسے آنکھوں کا شعبہ جو ہے وہ اب ایک میں کہوں گا ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے, بہتر ہو گیا ہے, جدید ہو گیا ہے. کہ پہلے آپ کو 3 دن کے لیے ایڈمٹ ہونا ہوتا تھا کسی بھی آنکھ کے پروسیجر کے لیے, اب آپ کو چند گھنٹوں کے لیے ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے. صبح آتے ہیں, شام کو آپ گھر چلے جاتے ہیں. اب یہ 200 بستر کا ایک ہسپتال تھا جو کہ قائم ہوا ناگن چرنگی پہ. اب 200 بستر کے ہسپتال کے ساتھ کیا کریں؟ تو وہاں پھر یہ ڈیسیجن ہوا کہ جی جو اس طرف کے جو لوگ رہتے ہیں, علاقہ مکین ہیں, جو کہ بہت کم بیچارے جس کو ہم بلو کالر ورکر کہتے ہیں یا ڈیلی ویج ارنر ہوتے ہیں, ان کے لیے سہولیات لائی جائیں. تو پھر جو ہے 2006 میں ڈینٹل یونٹ کا آغاز ہوا. پھر میگزلو فیشل آیا, یہ چھالیاں, پان, گٹکا, نسوار جو لوگ کھاتے ہیں ان کا جو ہوا, کافی لوگ کھاتے ہیں. جی پھر اس کے بعد یہاں, اور وہی میرا شعبہ ہے بیسکلی. پھر اس کے بعد ڈائلسس ہوا. اب یہ ڈائلسس یونٹ بالکل 100% انکریز ہوتی گئی, یہ بڑھتی گئی. کارڈیاک بھی ہے, ڈائبیٹک بھی ہے, اور جو سب سے بڑی چیز جو یہاں انٹروڈیوس ہوئی ہے پچھلے سال مارچ میں 2023 میں, وہ تھی پاکستان کا پہلا کمپلیٹلی مفت اورل کینسر سرجری یونٹ. اسی پہ میں آنے والی تھی کہ یہ سامیہ, آئی ول کم ٹو یو کہ واٹس یور پارٹ ان پیبز? What are you doing? I'll just tell you a little bit about my background. Actually, I belong to advertising and marketing. So about 17-18 سال میں نے اس فیلڈ میں کام کیا. اس کے بعد میں ایجوکیشن میں آ گئی. But while I was doing all of this, میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ فلاحی کام کرتی رہتی تھی. So I felt کہ جو بھی آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں کسی اور کی مدد کرنے کے لیے, that feeling and that satisfaction, I think آپ کسی اور چیز سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ایک تو آپ کا کام ہے happiness جو ہے نا آپ کی, وہ سو ایک تو آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ پروفیشنل گولز ہوتے ہیں, یو ڈو دیٹ, یو فیل گڈ. بٹ دین آن دا سائڈ وین یو ڈو سم تھنگ, جیسے کسی کی مدد ہو جائے یا کسی کی زندگی سنور جائے, سو دیٹ فیلنگ, یو نو, آئی جسٹ couldn't let go of. And then when I joined PEBS, I am actually a consultant to them. So ان کی مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ابھی انیشیٹیوز ہو رہے ہیں, اور یہ فری اورل کینسر جو ہے اسکریننگز وغیرہ, یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ آپ کا آئیڈیا تھا اینڈ ایوری تھنگ. نہیں, آئیڈیا تو ان کا تھا فری اورل کینسر, لیکن اب فنڈ ریزنگ جو ہو رہی ہے ہاسپٹل پہ, اب جتنے بھی انیشیٹیوز آپ دیکھیں گی ایٹ پیبز, اس میں میرا ہاتھ ہے ود دا ریسٹ آف دا ٹیم, آف کورس دا ہول دا کمیٹی, آل دا ڈاکٹرز, ڈاکٹر جہانزیب ہمسیلف. سو اب ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, بیکاز
دیکھیں بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں, بہت ہاسپٹلس ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اٹس ناٹ انف بیکاز ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم سب مل کے بھی اس پاپولیشن کو نہیں کیٹر کر پا رہے ہیں. بالکل. اور جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, ان کا تو کوئی اتنا رول ہے ہی نہیں. اب ان کا جو بھی رول ہے, وی ہیو ٹو اسٹیپ اپ. And I think it's private individuals and people and groups who have come together to make sure کہ کوئی مطلب اتنا سب کچھ کر سکیں کہ کسی کی مدد ہو جائے. بالکل جی. اب تھوڑا سا ہاسپٹل کو اور تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ اس میں جو آپ فیسلٹیز ہیں, ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یو کانٹ کال اٹ کہ بالکل فری ہے, بٹ اس کا جو اماؤنٹ ہے ریلیٹیولی اٹس لائک پینٹس. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیں, جو فری ہے اس میں کارنیل گرافٹنگ فری ہے 100%. ٹھیک ہے, آپ کی کارنیا باہر سے آئے گی, سری لنکا سے, امریکہ سے, جہاں سے بھی آئے گی, پھر وہ آپ کے اندر سرجری کے ذریعے ٹرانسپلانٹ کی جائے گی, وہ بالکل مفت ہے. پھر اگر آپ کی ڈائلسس ہو رہی ہے, کڈنی ڈائلسس, تو وہ بھی 100% فری ہے. اگر آپ کی کینسر سرجری منہ کی ہو رہی ہے, اورل کینسر, جو کہ 8 سے 10 لاکھ کی سرجری ہوتی ہے, تو وہ آپ کی مفت ہے. لیکن اب بات یہاں نہیں ختم ہوتی, کیونکہ جو اور بھی دیگر چیزیں ہیں, جیسے کہ اگر ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈینٹل کا شعبہ ہے. اب ایک روٹ کنال اگر کہیں 20 سے 25 ہزار روپے کا ہے, تو یہاں ایک روٹ کنال آپ کا 3 سے 3.5 ہزار روپے تک کا ہے. اب آپ اس کو بھلے کہنا چاہیں کہ جی یہ فری نہیں ہے, لیکن 25 ہزار کی چیز جب 3-3.5 ہزار روپے کی ہو جائے تو پھر وہ کیا تھا, وہ بیسک ٹوکن منی ہے. ایک ٹوکن منی ہے, کیونکہ ظاہر تنخواہیں بھی دینی ہے, خرچے بھی آپ نے تو پورے کرنے ہیں, لیکن ہم نے پروفٹ میں نہیں جانا. سو اٹس ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن, جو کہ ظاہر ہے لوگوں کی ڈونیشنز پہ ہی چل رہا ہے. جیسے سامیہ نے بتایا, فنڈ ریزنگ کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب جو ہم نیکسٹ جو ایک انیشیٹو کی طرف جا رہے ہیں, جو بہت بڑی چیز ہے, وہ یہ کہ دیکھیں اورل کینسر جو منہ کا سرطان ہے, وہ پاکستان میں مردوں میں پہلے نمبر کا جان لیوا کینسر ہے, نمبر 1. وہ تو ہم نے کر لیا نا ٹریٹ, وہ ہم نے لگا دیا یونٹ, اور اس کو 1 سال ہو گیا, اور 140 سے زیادہ سرجریز ہو بھی گئی ہیں فری, وہ کیور ہوئے, مطلب ہم نے سرجریز کر لی ہیں 140 سے. لیکن اب جو دوسری چیز ہے کہ خواتین میں جو سب سے جو موسٹ پریولنٹ کینسر ان ویمن دیٹ کازز ڈیتھ از بریسٹ کینسر. اب ہم بریسٹ کینسر کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو ہماری جو اصل میں پارٹنرشپ ہوئی ہے وتھ سامیہ از مور سو کہ ٹھیک ہے, ہاسپٹل کو بھی ہمیں ایک مومنٹم دینا ہے, ہاسپٹل کو بھی ہم نے لانا ہے آگے انٹو دی اویئرنیس. جیسے آپ نے شروع میں کہا پیبز مجھے نہیں پتا کیا ہے, تو انشاءاللہ 1 سال بعد آپ یہ نہیں کہہ رہی ہوں گی. بالکل, 1 سال بعد آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے بولیں گی. تو اب جو ہم جا رہے ہیں جس چیز کی طرف, اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم جہاں ہیں ناگن چورنگی پہ, ایسا ہسپتال اس پورے علاقے میں نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے ناگن چورنگی جہاں واقع ہے نا, کراچی کی آدھی آبادی وہاں سے آگے ہے, آدھی آبادی. بالکل ہے. 25 ملین کی آبادی کا شہر جو ہے, سارے جو فلاحی ادارے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن جتنے بھی یہ بڑے نام ہیں جن کا آپ یہاں انٹرویو کر چکی ہیں یا کریں گی, وہ سارے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں. بالکل ہیں. تو بھائی ڈسٹرکٹ سینٹرل کہاں جائے گا, ڈسٹرکٹ ایسٹ کہاں جائے گا, ملیر کہاں جائے گا. تو یہ ایک ہسپتال ہے جو کہ اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر رہا ہے. تو اس بات پہ میں مطلب اس لیے نہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن خراج تحسین ہے اس بات پہ. بالکل بہت بڑی بات ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں 40% آبادی کراچی کی رہتی ہے, پھر سرجانی ٹاؤن الگ, نارتھ کراچی الگ, فیڈرل بھی ایریا الگ, گلشن اقبال الگ. جو ڈاکٹر صاحب کمیوٹ ہوتا ہے اسی میں بندہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ وہاں اگر بیٹھیں اور ان سے بولیں جی کرنگی میں ایک ہسپتال ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, فری ہے, تو وہاں کے آدمی کو کہتے ہیں نہیں میں نے تو کرنگی نہیں گیا ہوں میں کبھی. کرنگی والا اورنگی نہیں گیا, اورنگی والا کرنگی نہیں گیا. یہ شہر اتنا بڑا ہے. تو اب ہم یہاں انشاءاللہ تعالیٰ ان دیگر چیزوں کے ساتھ بریسٹ کینسر کی طرف آئیں گے.